الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس اجمعین۔ محترم حاضرین، قابل صدر احترام بزرگوں اور دوستوں، جہاں انگریز نے بہت بڑا فتنہ اسلام اور مسلمان کے خلاف پیدا کیا تو ان میں سے کوئی قرآن کا سہارا لے کر قرآن کی حقانیت مٹانے کے در پہ ہوا، تو کسی نے حدیث کا سہارا لے کر حدیث کی صداقت ختم کرنے پر قلم اٹھایا، تو کسی نے اسلام سے جڑ کر اسلام پھیلانے والوں کو حسب ملامت بنایا، تو کسی نے جھوٹی محبت رسول کا دعویٰ کر کے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی صورت بگاڑنے کی کوشش کی۔ ان فتنوں میں سے ایک فتنہ رضاخانیت، فتنہ بریلویت ہے۔ اگر اس فتنے کو غور سے دیکھے تو اپنے اندر جھوٹی محبت رسول اور عشق رسول کا دعویٰ لیے ہوئے نظر آتا ہے، مسلمانوں کی وحدت تقسیم کرتا نظر آتا ہے، قرآن میں مانوی تحریف کرتا نظر آتا ہے، اپنی زہریلی زبان سے امت مسلمہ کو کافر کہتا نظر آتا ہے۔ اس فتنے کا بانی کون ہے اور کیسا ہے؟ اس فتنے کا بانی احمد رضا خاں بریلوی ہے، جس کو بدعتی لوگ امام اور اعلیٰ حضرت کا خطاب دیتے ہیں، جنہوں نے انگریز کی حمایت میں اکابر علماء دیوبند کو کافر کہا، مجاہدین اسلام کو کافر کہا، شریعت کے تحفظ کرنے والوں کو کافر کہا، سچے عشاق کے رسول کو کافر کہا، حدیث کی تعلیم دینے والوں کو کافر کہا۔ احمد رضا خاں بریلوی نے جب زباں کھولی تو علماء و صلحاء کو کافر کہا، قلم اٹھائی تو قرآن میں مانوی تحریف کی، حدیثوں میں تعویل کی، بدعات کو رواج دیا، رسومات کو بڑھاوا دیا، جہاد کے خلاف فتویٰ دیا، انگریز کی حمایت کی اور مرزا غلام محمد قادیانی کے فتوے کی تائید کی۔ عزیز دوستو، ہم آپ کے سامنے ہندوستان کی تاریخ کے چند اوراق کھولتے ہیں، آپ بغور سنیں اور فیصلہ کیجئے کہ احمد رضا خاں بریلوی اور اس کے ماننے والے صحیح معنی میں عاشق رسول ہے یا نہیں، صحیح معنی میں مسلمانوں کی حمایت کرنے والے ہیں یا نہیں، صحیح معنی میں مسلمانوں کی عزت بچانے والے ہیں یا نہیں۔ اگر ہندوستان کی تاریخ دیکھتے ہیں تو بات صاف اور روز روشن کی طرح ملتی ہے کہ جب اسلام ہندوستان سے مٹایا جا رہا تھا، قرآن کے نسخے جلائے جا رہے تھے، مسجدوں کو شہید کیا جا رہا تھا، مدرسوں پر بلڈوزر چڑھائے جا رہے تھے، علماء کو قتل کیا جا رہا تھا، تو ایسے موقع پر ایک طرف نبوت کا دعویٰ کرنے والا انگریز کا نبی مرزا غلام محمد قادیانی انگریز کی حمایت میں جہاد کو منسوخ قرار دیتا ہے، تو دوسری طرف احمد رضا خاں بریلوی جہاد کے خلاف فتویٰ دیتا ہے۔ یہ بات ہم اپنی کتاب سے نہیں کہہ رہے اور نہ اپنی طرف سے کہہ رہے، بلکہ خود احمد رضا خاں بریلوی کی کتاب اعلام الاعلام ہندوستان دارالاسلام سے اور فتاوی رضویہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 724 سے کہہ رہے۔ ایک طرف مرزا غلام محمد قادیانی انگریز کی حمایت کرتا ہے تو دوسری طرف احمد رضا خاں بریلوی ہندوستان کو دارالاسلام قرار دیتا ہے۔ ہم پوچھتے علماء رضا خانی سے کہ یہ بات تو بتاؤ صحیح کہ جب مسجدوں کو شہید کیا جا رہا تھا، مسجدوں کو استبل بنائے جا رہے تھے، قرآن کے نسخے جلائے جا رہے تھے، مدرسوں کو ختم کیا جا رہا تھا، علماء کو قتل کیا جا رہا تھا، سولی پر چڑھایا جا رہا تھا، گولیوں کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، مسلمان عورتوں کی عزت لوٹی جا رہی تھی، مسلمانوں کو غلام بنایا جا رہا تھا، تو ایسے موقع پر احمد رضا خاں بریلوی کا ہندوستان کو دارالاسلام کہنے کا کیا حق ہوتا ہے اور کیا معنی رکھتا ہے؟ سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ تمام چیزیں صرف اور صرف دشمن اسلام کی حمایت میں کی جا رہی تھی۔ پھر جب اس کتاب کی اہمیت مسلمانوں کے نزدیک نہ سمجھی گئی اور احمد رضا خاں کی تدبیر کام نہ آئی تو نیا طریقہ اختیار کیا گیا، نئی چال چلی گئی۔ وہ طریقہ کون سا تھا؟ وہ طریقہ یہ تھا کہ جو علماء انگریز کے خلاف میدان میں نکلے تھے لہذا ان کو بدنام کیا جائے، ان پر کفر کا فتویٰ لگایا جائے، ان پر توہین رسالت کو ثابت کیا جائے تاکہ ان کی اہمیت مسلمانوں کے دلوں سے ختم ہو جائے اور مسلمانوں کو متحد کرنے میں کبھی یہ کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ طریقہ تھا جس کو احمد رضا خاں بریلوی نے اختیار کیا۔ پھر منظم سازش کے تحت اکابر علماء دیوبند کی کتابیں تقویۃ الایمان، صراط مستقیم، حفظ الایمان، تحذیر الناس وغیرہ وغیرہ کو سامنے رکھتا ہے اور عبارتوں کی کانٹ چھانٹ کرنا شروع کرتا ہے، صحیح عبارت کو غلط ترتیب دے کر کفریہ عبارت بناتا ہے اور رکھتے سفر باندھ کر کفر کا فتویٰ حاصل کرنے کے لیے مکہ کا سفر کرتا ہے۔ افسوس ہے اور تعجب بھی ہے کہ لوگ جب مکہ گئے تو قرآن لائے، حدیث سیکھ کر آئے، روزہ اقدس کی زیارت کر کے آئے، گناہوں سے پاک صاف ہو کر آئے، مرضی خداوندی پر چلنے کا سبق لے کر آئے، مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کرنے کا سبق لے کر آئے۔
احمد رضا خان بریلوی یہ بات بخوبی جانتا تھا کہ جس پر ہم کفر کا الزام لگا رہے وہ ذات حضرت شاہ اسماعیل شہید دہلوی کی ہے کہ اگر وہ قسم کھا لے تو خدا ان کو قسم میں حانث نہ ہونے دے۔ وہ یہ بات بخوبی جانتا تھا کہ جس پر ہم کفر کا الزام لگا رہے وہ ذات حضرت نانوتوی کی ہے جن کا دل عشق رسول سے لبریز تھا کہ جب وہ مدینہ پہنچتے تھے تو احترام نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جوتا نہیں پہنتے تھے کہ اس سرزمین پر جوتا پہن کر کیسے چلوں جس سرزمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے ہو۔ وہ یہ بات بخوبی جانتا تھا کہ جس پر ہم کفر کا فتویٰ لگا رہے وہ ذات حضرت شیخ الہند اور حضرت گنگوئی کی ذات تھی کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ مدینہ کی مٹی اور کھجور کی گٹلیوں سے بھی محبت کی اور آخری عمر تک روزے اقدس کی خاک اور مدینہ کی کھجور کی گٹلیوں کو سرمے میں استعمال کیا۔ وہ یہ بات بخوبی جانتا تھا کہ جس پر ہم کفر کی گولی داغ رہے وہ ذات حضرت تھانوی کی ہے کہ جنہوں نے احیاء سنت اور بدعات اور رسومات کی بیخ کنی کرنے کے لیے کتابوں پر کتابیں لکھ ڈالی۔ وہ یہ بات بخوبی جانتا تھا کہ جس پر ہم کفر کا الزام لگا رہے وہ ذات محدث جلیل شیخ العرب والعجم حضرت حسین احمد بندی کی ذات ہے جنہوں نے 18 سال تک منبر رسول پر درس حدیث کی تعلیم دی۔ یہ ہے ہمارے اکابر علماء دیوبند جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قبول فرمایا، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار والوں کو برا بھلا کہا، کافر کہا، تو خدا نے ان کو در بدر کیا۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، دین محمد سے عداوت ہو تو وہ ایمان کیسا، دین محمد سے عداوت ہو تو وہ ایمان کیسا، جو کفر کعبہ سے لایا وہ مسلمان کیسا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔